الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی. آپ کی سیرت کے ذریعے سے ہمیں کچھ اور باتیں ایسی جو کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ان کو اختیار نہ کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ان سے بچا جائے. ان میں سے ایک بہت اہم، بہت ضروری چیز وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو بد دعا دینے سے بچے. یہ بد دعا بعض دفعہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، پتہ نہیں چلتا، لیکن شریعت نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام، ایک مرتبہ دیا ہے، اللہ کی طرف سے مل چکا ہے. جیسے ماں ہے، اب اللہ کی طرف سے وہ ماں بن چکی ہے، اب اس کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی اولاد کے معاملے میں بد دعا دینے میں. ایسے ہی والد ہے، ان کو احتیاط کرنی پڑے گی اولاد کے لیے بد دعا. ایسے ہی استاد ہے، اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ بد دعا دے. کوئی نیک آدمی، بزرگ آدمی ہے، بزرگ شخص ہے، نیک آدمی ہے، یہ ان کو اللہ نے مقام دیا ہے، تو اب ایسا نہیں کرنا. ہمیں تو حقیقت میں اللہ نے دعا دینے والا بنایا. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیں. غیب کی دعا، یعنی ایک آدمی نہیں ہے، غائب ہے، غائب کے لیے دعا کی جائے. حاضر ہے تو حاضر کے لیے دعا کی جائے. تو مشکل پریشانی میں ہے، نہیں جانتے، اسے دعا کی جائے. یہ تو امت کو اللہ تعالیٰ نے دعا دینے والا بنایا ہے. دیکھیں ہمارا ہر عمل، جو الفاظ شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں، جو بتائے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا ہی دعا ہے. آپ ایک دوسرے سے ملے، آپ نے کیا السلام علیکم، اللہ تم پر سلامتی کرے، یہ دعا ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی دعا ہے. اگلے نے کہا وعلیکم السلام، اس دعا کا بدلہ دعا سے. آپ کو چھینک آئی، آپ نے کہا الحمدللہ، یہ چھینک کے بعد کی ایک دعا ہے نا، ایک قسم کی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب سننے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو دعا دے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. پھر دوبارہ جس شخص نے چھینک ماری ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بھی ایک دعا دے دے اس کو، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو یہ ساری آپ پورا اسلام دیکھیں گے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دن بھر میں کئی دعائیں دے دیتا ہے. یہ چیز کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی جس کے
زبان انگلش کی ہے اور ان کے الفاظ انگلش کے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں کوئی دعا کے کلمات نہیں ملیں گے آپ کو۔ ہندو ہیں، ہندوؤں کے اپنا حساب ہے، دعا کے کلمات نہیں ملیں گے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی اپنی زبانوں کو دیکھیں تو ان زبانوں میں بھی وہ دعا کے کلمات آپ کو نہیں ملیں گے، چاہے وہ ہندکو ہو، چاہے پشتو ہو، چاہے سندھی ہو، جو بھی زبان ہو۔ یہ ایک واحد دین ہمیں یا ایسے کر کے جوڑ دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے ایک دوسرے کو دعائیں دینا، نہ یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ والدین یا استاد یا کوئی اللہ والے بزرگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بددعائیں دیتے رہیں، اس لیے کہ آپ نے تو دے دی، اگرچہ دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، آپ کو مصیبت ہوئی، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم کسی کو بددعا نہ دیں۔ اس سے بچنا ہے، سزا دے سکتے ہیں، کچھ اور الفاظ نکال لیں، بددعا سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے سعد، اللہ کرے تیرا تیر کبھی غلط نہ ہو، تیرا تیر ہمیشہ نشانے پہ لگے، اور اللہ کے ہاں تیری دعا کبھی رد نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، جن کی دعا اللہ کے ہاں رد ہی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں ہوتا، وہ تو اتنی محنت کی ہوتی ہے اپنی ذات پر کہ اب جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ تو صحابہ فرماتے تھے جو ان کے ساتھی کہ ہمیں سعد بن ابی وقاص ظاہر دعا دے دیں تو بہت اچھی، لیکن ان کی بد دعا سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اور ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ ایک شخص نے ان پر ایک بہت غلط قسم کا الزام لگایا، الزام تھا، اب ان کی شخصیت پر ایسے لگا، بعض دفعہ دیکھیں انسان ہے، فطرت تو انسان ہے، تو اب ان کے منہ سے بددعا نکل گئی اس شخص کے لیے، اللہ تجھے بوڑھا کرے اور تیرا بڑھاپا میں تو ذلیل اور خوار ہوا۔ تو پھر جو موجود تھے انہوں نے دیکھا، اتنا بوڑھا ہوا کہ اس کی پلکوں کے بعد بھی سفید ہو گئے، عجیب بڑھاپا اس کو۔ نہیں تو آپ دیکھیں 80 85 90 سال تک بھی پورا یہ بھویں ہو جائیں گی، سفید سب کچھ ہو جائے گا، یہ پلکیں جو ہے نا یہ بہت کم کسی کی ہوں، یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا تھا۔ اور دوسری بددعا کیا تھی کہ اللہ تجھے اس بڑھاپے میں ذلیل کرے۔ اب لوگ ان کو ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے ان کو لوگ پتھر مارتے تھے اس شخص کو۔ تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو دعا دے، بددعا سے بچے۔ اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اسلام تو دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ کوئی اچھی چیز دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ کوئی آپ کو ہدیہ دے، جزاک اللہ خیر، یہ دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ دے، اللہ تمہارے لیے برکت کرے۔ کیسی بہترین ایک اسلام ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں پر وہ کلمات لائیں تاکہ ہماری زبانیں، یہ زبان ہے، جیسے گالی زبان پہ چڑھی ہوتی ہے، جیسے بددعائیں زبان پہ چڑھی ہوتی ہیں، ایسے ہی محنت کریں تاکہ یہ اس زبان سے دعائیں نکلیں، اس زبان سے اچھی بات نکلے، گالی سے بچیں۔ تو اس اعتبار سے ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بٹھایا اور سنایا، اور صحابہ بڑے غور اور بڑے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنا، کیونکہ اس واقعے سے ہر اعتبار، یعنی جو بددعا دینے والا ہے اس کے لیے بھی پہلو ہے، سبق ہے، اور جو جس کو بددعا دی گئی ہے اس کے لیے بھی سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں ہی ان کی زبان جاری ہو چکی تھی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا ماں کی گود میں ہی الفاظ
بولنا شروع کر دیے اور اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی ان بچوں میں سے ہیں کہ جن بچوں نے ماں کی گود سے بولنا شروع کر دیا، دودھ پینے کی عمر سے، ماں کا دودھ۔ تو ان کا نام تھا جریج رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ، اور ظاہر ہے جب یہ بچپن سے ہی یہ ترتیب تھی تو اب جوانی آئی تو جوانی میں سوائے اللہ کی عبادت کے اور کوئی کام نہیں۔ بہت بڑے عابد تھے اپنے وقت کے، اتنی عبادت کا شوق تھا کہ چاہے اس شریعت میں جائز بھی تھا کہ تنہائی اختیار کر لی جائے، تو انہوں نے اپنے گاؤں اپنے گھر سے کافی دور اپنے لیے ایک عبادت خانہ بنایا، سوما جسے کہا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب سے تعلق تھا تو وہ جو اپنے لیے ایک مخصوص عبادت خانہ بنایا جاتا تھا اس وقت، وہ عبادت خانہ ایسا ہوتا تھا جیسے گنبد، یعنی نیچے سے کھلا اور اوپر سے ایسے بند، یعنی چھوٹا ہوتا ہو۔ تو انہوں نے ایسا اپنے لیے عبادت خانہ بنایا، اور اب یہ گھر چھوڑ کر اس عبادت خانے میں شفٹ ہو گئے، اور سوائے ان کا کام اللہ کی عبادت نماز اور کوئی نہیں تھا، دن بھر یہی کرتے رہتے۔ گھر میں ان کی ماں تھی موجود، کچھ دن گزرے، ماں کا دل کیا، ماں کو خیال آیا جاؤں اپنے بچے کا پتہ کروں، نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ظاہر حق اولاد کا بنتا تھا کہ وہ پوچھنے آتے، لیکن نہیں آئے تو والدہ چلی گئی، بڑھ گئی آگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی والدہ ان کو ملنے کے لیے، جب ان کے لمبا سفر تھا، وہ لمبا سفر طے کیا، جب اس کے وہ جو گنبد تھا، سوما تھا، اس کے باہر کھڑی ہوئی، اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفصیل بتائی کہ شدید دھوپ تھی، اور اس کی والدہ نے اپنے ہاتھ کی آڑ لے کر اپنے بچے کو آواز دی، جیسے ہم دھوپ میں ایسے کرتے ہیں نا، تو انہوں نے ایسے کیا اور آواز دی، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ اس وقت جریج جو تھے، حضرت جریج، وہ نماز میں کھڑے تھے، آواز سن لی تھی والدہ کی، لیکن چونکہ نفلی نماز میں کھڑے تھے، اللہ کی عبادت میں کھڑے تھے، جواب نہیں دے سکے، کشمکش میں مبتلا ہو گئے، بولوں نہ بولوں، کیا کروں۔ والدہ نے 1-2-3 آوازیں دی، واپس چلی گئی۔ تیز دھوپ تھی، سفر دور کا تھا۔ اگلے دن دوبارہ آئی، پھر سے یہی معاملہ ہوا، یہ پھر سے نماز میں تھے، نہیں توڑی نماز۔ تیسرے دن گئے، پھر سے نماز میں، 3 دن تک لگاتار والدہ جاتی رہی، اور پھر چوتھے دن جب معاملہ یہ ہوا تو اب ظاہر والدہ بہت دکھی ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی میں ٹھیک ہے، عبادت اللہ کا تعلق اپنی جگہ، لیکن اللہ نے ان کا بھی کچھ حق رکھا ہے۔ اب والدہ کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ تجھے، یعنی تیرا سامنا ایک بدکار عورت سے ہو، تو ایک بدکار عورت کا منہ دیکھے، یہ بددعا دے دی، منہ سے نکل گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بھلا ہو اس عورت کا، اس ماں کا، کہ اس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اللہ تجھے فتنے میں مبتلا کرتا، یعنی عورت کے فتنے میں مبتلا کر دے۔ اگر ایسا ہو جاتا سب ختم ہو جاتا، ساری زندگی کی عبادت ختم ہو جاتی۔ بھلا ہو اس ماں کا کہ اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ مرنے سے پہلے پہلے تو بدکار عورت کا منہ دیکھے۔ اب لگ گئی، نکل گئی منہ سے۔ میں نے عرض کیا نا، دیکھیں جس کو جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ اپنے اس مقام کو سمجھتے ہوئے اپنی زبان، اپنے الفاظ کا جو چناؤ خصوصاً دعا بر دعا میں ہے، یہ دیکھ لے۔ والد ہے وہ دیکھ لے، والدہ ہے وہ دیکھ لے، کوئی بزرگ ہے وہ دیکھ لے، استاد ہے وہ دیکھ لے، ہر شعبے میں ان کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ تو والدہ کے منہ سے نکل گئی، بددعا دے دی۔ اب وقت تو گزر گیا، ظاہر ہے اس وقت اس دور میں ایک اس قسم کی ایک عورت رہتی تھی جس کا کام ہی یہ تھا۔ اب دیکھیں جہاں ایک ایسا شخص ہو کہ جس کی عبادت، جس کی پرہیزگاری کا ڈنکا بجتا ہو، تمام علاقے میں مشہور تھے کہ بھئی یہ اللہ کا ولی ہے، وہاں کچھ حاسدین بھی جمع ہو جاتے ہیں، حسد کرنے والے، جو اندر اندر کر کو کچھ سکتے نہیں سوائے کڑنے کے۔
لیکن یہ 2 قدم آگے بڑھے، انہوں نے اس عورت کو تیار کیا کہ بھائی ہم تمہیں یعنی لالچ دی کہ بھائی آپ جریج کو کسی طرح سے مبتلا کرو گناہ میں۔ اس نے کہا میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی، یہ گئی، یہ جا کے ادھر جا کے اس نے آوازیں دی اور کہا اے جریج میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ تو ظاہر ہے اللہ سے تعلق اتنا تھا کہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی اس کی طرف، یہ اپنی عبادت میں لگے رہے۔ لیکن والدہ کی جو بد دعا تھی نا، اس کا اثر ہونا تھا ظاہر۔ وہ وقت ایسا تھا، اللہ کے ہاں قبولیت کی گھڑی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے شریعت نے، اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ آدمی ایسے الفاظ نہ نکال لے کہ جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ اسی والدہ، اسی ماں کو ہوگی جس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تنگ آ گئے نا فرعون کے مظالم سے، تو حضرت موسیٰ نے کہا ربنا اطمس علی قلوبہم، یہ کلمات، اے اللہ پتھر بنا دے ان کی دلوں کو اور ان کے مالوں کو۔ تو مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو پتھر بنا دیا، پھل فروٹ جتنی بھی نعمتیں تھیں کچھ وقت کے لیے اللہ نے سب کو پتھر بنا دیا۔ یہ اثر پڑتا ہے بد دعاؤں کا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ظاہر تھوڑے عرصے، بعض دفعہ اسی وقت ظاہر ہو گیا، بعض دفعہ مر کھپ گئے، ختم ہو گئے، لیکن مرنے سے پہلے اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ہم زبان سے کسی کے لیے کیسے کیسے اللہ غرق کرے، اللہ تباہ کرے، اللہ برباد کرے، کیسے کیسے الفاظ نکالتے۔ تو وہ زبان کی پریکٹس ہوتی ہے۔ آپ کی زبان ہلی ہوئی ہے اچھی چیز، اچھی دعاؤں پر، تو پھر آپ کو غصے میں بھی آپ کے منہ سے اچھی دعا نکلے۔ اور اگر آپ کی زبان کا عادت بن چکی ہے بد دعائیں دینے کی، تو پھر آپ ایسا موقع آ جاتا ہے بعض دفعہ کہ آدمی کے منہ سے بد دعا نکل جاتی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے وہ معاملہ آگے بڑھا، وقت گزرتا گیا، تو اس عورت نے اپنے اوپر لے لی، انا کا مسئلہ بنا لیا کہ مجھے اس نے انکار کیا تو اب میں اس کو ٹھیک طریقے سے ملوں گی۔ اس عورت نے کسی چرواہے سے اپنا منہ کالا کروایا، اس سے حمل ٹھہرا، اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ اس کو اٹھائے دوبارہ سے وہاں آ کے جمع ہو گیا، لوگوں کو لا کے۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ بھی ہمارے لیے ایک حکم ہے کہ بھائی باقاعدہ تحقیق کی جائے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کا حکم ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی ایسا آئے فاسق آدمی کو خبر لے کے، پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کان کے کچے بن گئے، جو سنا اللہ معاف کرے وہ آگے بیان کر دیا۔ بہت خطرناک عمل ہے یہ جو ہم سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر جو دیکھا آگے پھینکتے جاؤ، جو دیکھا آگے ڈالتے جاؤ، یہ غلط ہے۔ خود تحقیق نہیں کر سکتے، کسی ماہر سے تحقیق کروا کے پھر اسے آگے چھوڑو۔ تو لوگوں نے تو کچھ نہیں سنا، لوگوں نے دیکھا، اس عورت نے کہا جی، کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا یہ اس کا بچہ ہے۔ اچھا، اب پہلے آوازیں دیتے رہے، وہ اپنی عبادت میں مبتلا رہے، نماز پڑھتے رہے۔ جو ظاہر ہے جو والدہ کو نہیں جواب دے سکے وہ ان کو کہاں سے جواب دے، اپنی عبادت میں اور اللہ کو یاد کرنے میں لگے رہے۔ یہ لوگ آگے بڑھے اور ان کے وہ جو انہوں نے بنایا تھا نا عبادت خانہ، اس کو توڑنے لگ گئے۔ ظاہر ہے توڑ رہے ہیں تو ان کو آواز آ رہی ہے کہ بھائی کیوں توڑ رہے ہیں۔ نیچے آ کے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں توڑ رہے ہو؟ لوگوں نے بغیر کسی تحقیق، بغیر ان کی بات سنے، لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، خوب مارا۔ یہ وہ والدہ کی بد دعا کا اثر، خوب مارا۔ اب جب مار کے جب ٹھنڈے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی وجہ تو بتاؤ کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہے، لہٰذا ہم تو آپ کو بڑا نیک سمجھتے تھے، بڑا متقی سمجھتے تھے، جیسے ہمارے یہاں تانے دیے جاتے ہیں، میں تو تجھے بڑا نیک سمجھتا تھا۔ اچھا، اس عورت کو کہا ٹھیک ہے لاؤ، بچہ بھی لاؤ اور یہ عورت بھی ہیں اور تم سب بھی ہیں لو۔ اب جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، توبہ کی، استغفار کی، اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگا کہ اے اللہ مجھے اس معاملے سے بری کر۔ اب دعا کرنے کے بعد اب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، انگلی رکھی، اور اس بچے سے پوچھا، اس حالت میں، ابھی چند دن کا بچہ نہیں ہے، اس حالت میں پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے، کہاں ہے؟ تو وہ یہ بچہ بھی ایسا تھا کہ یہ ماں کی گود سے بولا، تو اس نے بتایا کہ بھائی میرا باپ فلاں چرواہا ہے جو فلاں جگہ پر ہے۔ اب جو ارد گرد کے جتنے لوگ تھے وہ ظاہر ہے انہوں نے خود یہ اپنی آنکھوں سے یہ کرامت دیکھ لی، وہ ان کے پاؤں میں گر گئے، معافی تلافی ہوئی، معافی مانگنے لگے، حضرت ہمیں معاف کر دیں، ہمیں نہیں پتہ تھا آپ اللہ کے اتنے نیک آدمی کے ایک دودھ پیتا بچہ آپ کی وجہ سے بول چکا ہے، آپ اگر حکم کریں تو ہم آپ کا یہ گنبد یہ جو عبادت خانہ ہے سونے کا بنا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی سونے کا نہیں، جیسا تھا ویسا بنا دیں۔ اب اس پورے واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں اولاد کو چاہیے کہ تنگ نہ کرے والدین کو، نہیں تو ان کے دل سے نکل گئی نا، اثر تب ظاہر ہوگا جب آپ اپنے اس زندگی کے پیک پر پہنچو گے، تب وہ اس بدعا کا اثر ظاہر ہوگا۔ یہاں سبق اولاد کے لیے بھی ہے، وہ بہت بڑا سبق ہے کہ بھائی اپنے آپ کو اتنا زیادہ یعنی والدین کی نافرمانی میں مت لے آؤ کہ ان کے منہ سے بد دعا نکل جائے۔ یہ تو سب سے پہلے اولاد کے لیے سبق ہے، بچاؤ اپنے آپ کو کہ بھائی کسی طریقے سے والدین کے منہ سے کچھ نکل نہ جائے۔ اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیں، بعض دفعہ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتے لیکن یعنی اتنا ان کو دل دکھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دل سے نکل جاتی ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے پھر وہ اولاد ہی نافرمان ہے، اولاد ہی کی بدبختی ہے کہ جس دن اس کا والد یا اس کی والدہ اس کے لیے دل سے بدوا دے۔ یہاں زبان کی بات ہو رہی ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ زبان پر بھی فیصلے فرما لیتے ہیں، دل کا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ تو مظلوم ہے نا، اس پر ظلم ہوا ہے، اب وہ بدعا دے گا تو ظاہر ہے اس کا وہ الفاظ زبان سے نہیں کہہ رہا، وہ دل سے اس کے نکل گئی، بات ختم۔ لیکن یہاں زبان کے بارے میں کہ اولاد اتنی نافرمانی میں نہ آئے یا اتنا انسنا نہ کر دے اپنے والدین کو کہ ان کی زبان سے یہ کلمہ، کیونکہ والدین جب زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں وہ دل سے دیتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت بلایا آپ موبائل میں گھسے میں، پھر بلایا آپ موبائل میں گھسے میں، پھر بلا رہے آپ موبائل، بعض دفعہ والدہ کی منہ سے نکل اللہ اسی میں گھسا دے، غرق کرے تجھے، تیرا ستیہ ناس ہو، یا جو بھی الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، تو یہ زبانی الفاظ ہیں، ان سے بھی اولاد کو چاہیے کہ بچنے کی کوشش کرے، نہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہیں یہ الفاظ ان کے منہ سے، کیونکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ نے رکھا ہوا اپنے ہاں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کی بددعاؤں سے آپ بچتے رہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ، میں نے کہا نا کوئی خاص مقام دیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے خصوصی طور پر بچنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ سبق ملا، دوسرا یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے آپ میں اتنا صبر، اتنا ضبط رکھیں کہ کم سے کم زبان سے اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں، اس کا اثر بہت بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک والدہ نے چھوٹے بچپن میں بچہ بہت تنگ کر رہا تھا اور نکل گیا منہ سے کہ بھائی تو مر جائے، والدہ کو تھوڑی پتہ تھا کہ یہ دعا قبول ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ اب اس بچے کی زندگی گزری، وہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، ماشاءاللہ پورے علاقے میں بڑا ایک اللہ تعالیٰ خوبصورت نوجوان، تو اب وہ بڑا ہوا، اب اس کا وقت آیا شادی کا، اور نکاح کی مجلس میں جب قاضی صاحب اس سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا آپ نے قبول کیا، تو اس مجلس میں اس کو موت واقع ہو۔ اب یہ اثر پڑا والدہ کی کہ منہ سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ، ویسے بھی عادت میں نے کہا نہیں بنائیں، ہم لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو بددعائیں دیتے ہیں، یہ آپس میں بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن خصوصاً والدین، استاذ، اللہ والے، بزرگ، بڑے نیک، ان کو خصوصی طور پر اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دوسروں کو بددعائیں دیتے پھریں پورا۔
بلکہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان کی صبح سے شام دوسروں کے لیے دعائیں نکلتے ہیں، اور دعائیں بہت بڑی، بہت دور کی چیز ہے۔ اس لیے یہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور بعض دفعہ دعائیں ہیں تو دیکھو اللہ والوں کی، والدین کی دعاؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ جہاں بد دعا کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، وہاں دعا بھی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، نبی گزرے ہیں، ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ان کو اپنی قوم نے بہت ستایا، بہت تنگ کیا، تو یہ وہاں قوم سے باہر نکل کر انہوں نے ایک بڑھیا کے ہاں، ایک خاتون کے ہاں پناہ لی۔ اس خاتون کا ایک بچہ تھا جن کا نام تھا یونس علیہ السلام، یہ جو نبی بنے بعد، مشہور نبی۔ تو ان کا حضرت، اب عورت کو تو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، بڑی خدمت کی عورت نے، اور جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، حالات ٹھیک ہو گئے، تو پھر حضرت الیاس نے اجازت چاہی کہ بھائی میں اب جانے لگا ہوں، نکل گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت یونس فوت ہو گئے، اور یہ واقعہ لکھا ہے جو مدارس میں ایک بڑی مشہور کتاب تفسیر پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین، مستند کتاب ہے اس کے اندر۔ تو اب وہ فوت ہو گئے حضرت یونس۔ اب والدہ نے، نبی ظاہر ہے ان کے گھر میں ٹھہرے تھے، ان کی خدمت کی تھی، یہ بھاگی اور بھاگ کے حضرت الیاس کو تلاش کیا، اور جب مل گئے تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے، ظاہر اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ دعا کیجئے میرے لیے، جو بھی ظاہر ٹوٹی پھوٹی خدمت ہوئی ہے اللہ میرے بچے کو زندہ کرے۔ حضرت الیاس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اے اللہ اس بڑھیا، اس عورت کے بیٹے کو زندہ فرما۔ اب وہ گھر پہنچی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کو زندہ کر دیا۔ بعض دفعہ یہ اثر بھی ہے، تو اس لیے بھائی اصل جو موضوع، جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں بھی، اور خصوصاً جن کو اللہ نے اس دنیا میں کچھ مقام مرتبہ دیا ہے، ان کو بھی ایک دوسرے کو بد دعا نہ دیں۔ اپنی زبان کے الفاظ، ہمارے استاد صاحب جتنا بھی غصہ، اللہ ان کو صحت اور تندرستی دے، ان کو جتنا بھی غصہ آتا، ہم سبق غلط سناتے یا جو بھی معاملہ ہوتا، انہوں نے اپنی زبان کو اس الفاظ پر عادی کیا ہوا تھا، غصے میں، شدید غصے میں آ کے وہ کہتے اللہ تمہیں ہدایت دے۔ کتنی بہترین دعا ہے، شدید غصہ ہے، مارنے تک کی نوبت ہے، لیکن الفاظ کیا نکل رہے ہیں، اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آدمی کو اپنی زبان سے نکالنا پڑتا ہے، بار 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 جب کہیں گے کیفیت بن جائے گی، عادت بن جائے گی، پھر آپ کی زبان سے انشاءاللہ یہی الفاظ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے دوسروں کے معاملے میں دعائیہ کلمات ہی نکالے، بد دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور لینے سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ سوال ہے جی، اگر کسی کو کوئی دینی کام بار بار سمجھایا جائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا جائے کہ بھئی ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، گناہ کا کوئی کام کر رہا ہے، اور اسے باقاعدہ دلائل بھی دیے جا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ دلیل ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ صحابہ کے جو ہے نا انہوں نے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے سمجھاتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا، تو آیا ایسے شخص سے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اگر قطع تعلق کرنے سے فائدہ ہو، بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے، قطع تعلق کہا جاتا ہے کہ سلام دعا چھوڑ دی جائے، بالکل اس سے ناراضگی کا اظہار کر دیا جائے، اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ بعض دفعہ تو یہ ناراضگی یا یہ قطع تعلق کی فائدہ دے دیتی ہے، آپ کو یقین ہے کہ جب میں یہ کام اس سے کروں گا اور اس سے ناراضگی کروں گا تو یہ اس کو کیا ہوگا، احساس ہوگا، اور انشاءاللہ یہ چھوڑ دے گا۔ بہت قریبی دوست ہے دن رات کا، وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس سے ناراضگی کروں گا، یہ چھوڑ دے گا۔ والد والدہ، ان کو بعض دفعہ ایسا مزاج میں ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے میں ناراض ہوں گا یا ہوں گی تو یہ انشاءاللہ یہ گناہ چھوڑ دے گا، تب تو علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ بھئی یہ آدمی اس سے قطع تعلق کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نہیں ہے کہ بھئی نہیں یہ تو مزید اللہ نہ کرے یہ مزید آگے نہ بڑھ جائے، آج تو پھر تھوڑا بہت ڈر ہے، ایک آدھ گناہ میں مبتلا ہے، کل کو کئی گناہ نہ کرنے لگ جائے، تو پھر علماء فرماتے ہیں نہیں بھائی سلام دعا بہرحال نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ اور پھر کچھ علماء نے فرمایا کہ اس کے لیے پھر اللہ سے مانگے
جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ، تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرنے سے پہلے پہلے اس سے یہ گناہ چھڑوا دیں گے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، باقی وہ پھر اس موقع محل کے اعتبار سے۔ اچھا جی، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں قرآن نیچے گر جائے، یعنی گر جائے ہاتھ سے، زمین پہ گر جائے، تو آیا اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہے؟ تو دیکھیں، اگر ظاہر عام طور پہ غلطی سے ہی گرتا ہے، جان بوجھ کے نعوذ باللہ کوئی ایسا ہے نہیں وہ گرا ہے، غلطی سے قرآن مجید گر جاتا ہے، ہاتھ سے گر گیا، یا آپ نے کسی بچے کو غلطی سے پکڑا دیا، اس سے نیچے گر گیا، بے ادبی ہو گئی، تو شریعت نے اس کا کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا ہے۔ توبہ استغفار ہے، استغفار کر لیں، اللہ سے توبہ مانگ لیں، 2 رکعت پڑھ کے دعا کر لیں۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ لوگ اپنی تسلی کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت نے پابندی بھی نہیں رکھی اور کوئی کفارہ بھی نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے تشریف